سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی معزز اور محترم صحافی حضرات، ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. آپ تشریف لائے ہیں. اجلاس میں اور کھانے میں کچھ تاخیر ہوئی اور ہمیں پتہ چلا کہ ابھی کھانا آپ کھا رہے ہیں، تو ہمارا تو پھل بھی اٹھا کے لے گئے. آپ سب کا بہت شکریہ. بند کر دو. نہیں بند کر دیں، یہ ڈسٹرب کرے گا. نہیں سر ڈسٹرب کریں. ہاں ٹھیک ہے. آج یہ ملی یکجہتی کونسل بلوچستان کی صوبائی کونسل کا اجلاس تھا، اور ملی یکجہتی کونسل کے دستور کے مطابق ہر 3 سال کے بعد مرکز میں بھی اور اس کے صوبے کے بھی انتخاب ہوتے ہیں. کونسل میں ملک بھر کی جو دینی، علمی، تحقیقی ادارے اور جو مدارس کی تنظیمات ہیں، یہ 30 کے لگ بھگ قومی سطح پر اس کی ممبر ہیں. اور آج ہم نے اسی دستور کے فیصلے کے مطابق بلوچستان میں یہ اجلاس منعقد کیا ہے. ملی یکجہتی کونسل جو ہے کہ ایک غیر انتخابی اتحاد ہے، اور اس پلیٹ فارم کا اور اتحاد کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ملک میں نفاذ اسلام ہو، شاعر اسلام کی حفاظت کی جائے، آئین اور قانون کی فرما روائی کی جدوجہد کی جائے، عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہو جس میں تمام انسانوں کے، وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت ہو. پھر مسالک اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنا یہ پاکستان میں ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو فرقہ وارانہ شدت پیدا کی گئی، اس کے مقابلے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا، اور اس مقصد کے لیے ملی یکجہتی کونسل نے 17 نکاتی ضابطہ اخلاق پر اتفاق کیا ہوا ہے، اور ہم سب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ پابندی کی جائے. اگر کہیں کوئی غلطی، خرابی اور کوتاہی ہوتی ہے، پھر اسی کی روشنی میں ہم معاملات کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سارا اتفاق ہے وہ قیام پاکستان کے مقاصد کے ساتھ ہے. وہ قرارداد مقاصد جو پہلی قانون ساز اسمبلی نے منظور کی، اس سے ہمارا اتفاق ہے. تمام مسالک کے اکابر علماء نے 22 نکات پر اتفاق کیا، اور وہی ہمارے درمیان اتحاد کی اور مصالحت کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی یہ انسانوں کے لیے نہیں، یہ ریاست کے لیے، سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ایک انتہائی خطرناک چیز ہے. اور ہر فرد کی جان، مال، عزت کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے اور سماج میں سیاسی اور دینی جماعتوں کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے.
پھر ہم چاہتے ہیں اور ہمارا ہدف ہے کہ پاکستان کی معیشت سود سے بھی پاک ہو اور اسلام کے معاشی اصولوں کے مطابق اس کا پورا اقتصادی نظام تشکیل پانا چاہیے۔ انہی مقاصد کے لیے ہماری یہ پوری تگ و دو رہتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سال کے بعد ہم ملی یکجہتی کونسل کے ہر سطح پر انتخاب منعقد کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ملی یکجہتی کونسل کو فخر حاصل ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جناب قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے معزز رہنما علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب نے، پروفیسر ساجد میر صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو ایک گلدستہ سجایا، آج تک بھی ہم تمام جماعتیں اس کا ثمر بھی سمیٹ رہی ہیں، اور اغیار کی طرف سے، استعمار کی طرف سے، استکبار کی طرف سے ہمارے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے کے لیے ان اکابرین کے جو اخلاص کی طاقت ہے وہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور آج بلوچستان کے اس اجلاس میں 15 جماعتیں یہاں شریک تھیں، ان کے نمائندے شریک تھے، اور اس انتخاب کی نگرانی کے لیے مرکز میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو میری سربراہی میں ہے۔ اور آج ہم یہاں جناب قاری محمد یعقوب شیخ صاحب، جناب علامہ شبیر میسمی صاحب، جناب سید انجم وکیل قادری صاحب، جناب علامہ مقصود ڈومکی صاحب جو مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی جو رکن ہیں، ممبر تھے کمیٹی کے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ہم سب یہاں موجود تھے۔ 2 حضرات اس وجہ سے تشریف نہ لا سکے کہ آج لاہور سے پھر فلائٹ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور اپنے تمام مشورے بھی دیے۔ تو آج کے اجلاس میں تمام جماعتوں نے اتفاق رائے سے جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی بلوچستان کے بھی امیر ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، الحمدللہ بلوچستان کی ایک بہت ہی توانا اور ایک دبنگ آواز ہیں، اور بلوچستان کے تمام طبقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مظلوموں کے لیے، تمام مستضعفین کے لیے، اور جن کو حقوق سے محروم کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے ان کی آواز سب کے سامنے موجود ہے۔ تمام جماعتوں نے اتفاق رائے سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو صوبے کا صدر منتخب کیا ہے، اور اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے جناب سید مومن شاہ گیلانی صاحب جو پہلے بھی جنرل سیکریٹری تھے، انہیں جنرل سیکریٹری منتخب کیا ہے۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں تمام جماعتوں کے جو اکابر قائدین ہیں، ان میں نائب صدور کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ مرکزی مسلم لیگ سے جناب حافظ امجد اسلام صاحب، مجلس وحدت مسلمین سے جناب مولانا سید ظفر عباس شمسی صاحب، اور اسلامی تحریک سے جناب محمد آصف حسینی صاحب، ان سب کو نائب صدر، اور باقی بھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں، عبدالکبیر شاکر صاحب ہیں، مولانا انوار الحق حسیمی صاحب ہیں، اور اسی طرح سید عتیق الرحمان صاحب ہیں، انجینئر مفتی وحید احمد صاحب ہیں۔ ولی شاکر صاحب آپ کو پوری لسٹ مہیا کر دیں گے تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، ہم باقی چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سارا ہمارا اجلاس انتخاب کے اتفاق رائے سے مکمل ہوا ہے۔
اور آج کے اجلاس کے ہمارے میزبان جناب سید رضا اخلاقی صاحب، جنہوں نے بڑی محبت سے سب کا استقبال بھی کیا، ان کے پورے خاندان نے سب کی خدمت بھی کی ہے، اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی میزبانی میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ سال بھر کے ہم نے پروگرامات بھی طے کر لیے ہیں، اور اسی طرح خاص طور پہ بلوچستان میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی ملی یکجہتی کونسل اپنی پوری فعالیت کے ساتھ کردار ادا کرے گی۔ آج کے اجلاس میں بلوچستان کے جو درپیش مسائل ہیں، ان میں پوری مجلس نے بھی پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ان حالات پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ کامل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جان، مال، عزت کا تحفظ یہ عوام کا بنیادی حق ہے اور ریاست کی اہم ترین ذمہ داری ہے، لیکن یہ المیہ ہے، وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی، سیکورٹی ادارے بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، جو ہر طریقے سے بلوچستان پر مسلط ہیں، لیکن عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح لاپتہ افراد ایک بہت بڑا روگ ہمارے سماج کو لگا دیا گیا ہے۔ خاندان پریشان ہیں، گھر کے بچے پریشان ہیں، لیکن ان کی جو غیر قانونی گمشدگی ہے ان کو بازیاب نہیں کیا جا رہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ایک طویل مدت سے جو ڈاکٹرائن اس نے مسلط کیا ہوا ہے، یہ ایک ناکام حربہ ہے، اور یہ راستہ جو ہے کہ بیرونی قوتوں کو بھی کھیل کھیلنے کا موقع دیتا ہے۔ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے تو ان تمام چیزوں کا سد باب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آئین کے مطابق بھی، اور بلوچستان جو کہ اللہ کے دیے وسائل اور معدنیات سے مالا مال ہے، اور اللہ نے اس کو بے پناہ وسائل عطا کیے ہیں، اور ہمارا یہ اتفاق ہے کہ اس صوبے کا عوام کا پہلا حق ہے کہ ان کے اس وسائل